أئمة ونجعلهم الوارثين۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں علماء کرام اور تمام حاضرین کی خدمت میں ولادت باسعادت ولی العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ توفیق الہی ہے کہ اس متبرک مقام میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی علماء کرام اور مومنین کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ چونکہ یہ جلسہ ایک دینی مدرسے کا جلسہ ہے اور ولادت صاحب العصر کی مناسبت بھی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے یہ مدارس مشن امام زمانہ کے مراکز ہیں۔ ان مدارس کو تقویت کرنا، مضبوط بنانا، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا، سرپرستی کرنا، دامیں، درمیں، سخنیں، قدمیں، ان کے ساتھ مدد کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے مشن امام زمانہ کو تقویت ہوتی ہے اور مشن امام زمانہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مہدویت ایک نظریہ ہے، مہدویت ایک سوچ ہے، مہدویت ایک فکر ہے جس کو تمام مسلمان اظہار نہ بھی کرے تو سب اس کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جزئی مسائل میں اختلاف کرے، مثلا ولادت کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، لیکن مہدی کا ظہور، ان کا اس دنیا میں آنا اور اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا، اس نظریے کو سب مانتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے کہ پیغمبر گرامی کا یہ بہت سی احادیث ہیں جو مہدی منتظر کے حوالے سے مستند احادیث ہیں، اور پھر ہم مسلسل سنتے ہیں کہ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے عدل و انصاف کا قیام یہ نظریہ مہدویت کے آثار میں سے ہے۔ وہی عرض اور یہ نظریہ مہدویت صرف کسی فرقے کے ساتھ یا کسی مسلک کے ساتھ یا کسی گروہ کے ساتھ یا کسی علاقے کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ مہدویت کو، مہدی منتظر کو، ان کے آنے کو، عدل و انصاف کے قائم کرنے کو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ اور یہ کسی خطے کے لیے نہیں ہوگا، کسی علاقے کے لیے نہیں ہوگا، کسی نسل کے لیے نہیں ہوگا، کسی گروہ کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسے اس آیت میں کہ عرض کا لفظ استعمال ہوا کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی انداز میں وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وہی زمین، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ کمزور سمجھے گئے ہیں اس دنیا میں ان پر احسان کریں، زمین میں جن کو کمزور قرار دیا سمجھا گیا ان پر احسان کریں، اسی کا تسلسل ہے یہ کہ وہ جو مستضعف ہوں گے وہ جب آئیں گے اس دنیا میں تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہدویت کی جو حکمرانی ہوگی یہ پوری روئے زمین پر ہوگی، کوئی قوم، کوئی خطہ، کوئی گروہ، کوئی علاقہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ عالمگیر تحریک ہے، یہ ایک عالمی تحریک ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو پوری دنیا کو، پوری روئے زمین کو اپنے لپیٹ میں لے گی اور پوری روئے زمین پر اس کے نتیجے میں عدل و انصاف کا قیام ہوگا اور ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک عالمی نظام کے طور پر، ایک عالمی تحریک کے طور پر، ایک عالمی سوچ کے طور پر نظریہ مہدویت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس انداز میں ہمیں بھی اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو اسی نظریہ مہدویت کی روشنی میں اپنی فکر کو راستہ دینا چاہیے۔ ہمیں بھی منتظر ہونے کا، ہم منتظرین ہیں، امام کا انتظار کرنے والے ہیں، مہدی کے منتظر ہیں، مہدویت کے منتظر ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی وہ کردار ادا کرنا ہے اور زمینہ راستہ ہموار کرنا ہے اس کردار کے لیے جو مہدی موعود آ کر ادا کریں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عالمی سطح پر عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ اس کے لیے جو بھی ذرائع ہے، جو بھی طریقے ہیں، آگاہی دینا لوگوں کو، اویئرنیس دینا، ان کو متوجہ کرنا، معلومات فراہم کرنا، نظام عدل کے حوالے سے معلومات دینا اور عدل و انصاف کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہوئے ان اقدامات کو لوگوں تک پہنچانا۔ علی بن ابی طالب نے جو اصلاحات کی اپنے دور کے اندر، جو خلافت کا دور تھا، اس دور میں جو سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی، ایڈمنسٹریشن، دوسرے میدانوں میں جو اصلاحات کیے ہیں علی بن ابی طالب نے، یہ وہی نظام عدل کا تسلسل بنے گا۔ اور آگے اسی طریقے پہ جناب سید الشہداء نے جو قربانی دی اور جو موقف بیان کیا انہوں نے اپنی زبان میں کہ کس لیے وہ نکلے تھے گھر سے اور کیا کیا اہداف تھے اور کیا کیا مقاصد تھے، اس کے اندر نظام عدل کے قیام کے لیے قیام کی پوری تصویر موجود ہے۔ جو سید الشہداء کے خطبات کو آپ پڑھیں، علی بن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں، ان کی اصلاحات کا مطالعہ کریں، اور آگے بڑھ کے جناب سید الشہداء کی اگر کلمات کو آپ دیکھیں اور ان آداب کو جو سید الشہداء نے اپنے کلمات کے اندر بیان کیے، یہ تسلسل ہے اسی نظام عدل کا، وہ نظام عدل جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا یہاں آج پاکستان کے اندر بڑی مدت سے ہمارا ماٹو اور منشور یہ قرار پایا ہے کہ اس ملک کے اندر عدل علی کا قیام ہمارا منشور ہے، اور اسی تسلسل میں آئے گا وہ عدل جس کو مہدی موعود آ کر قائم کرے گا۔ اس لیے ہماری سوچ عالمی ہے، ہم کسی عقیدت کے تحت صرف عقیدت کی بنیاد پر مہدی موعود کو نہیں مانتے کہ وہ فرزند زہرا ہے، وہ علی و بطول کی نسل سے ہے، وہ پیغمبر گرامی قدر کے نواسے ہے۔ وہ حدیث کے اندر آتا ہے یواتو اسمی، وہ شخصیت جو ہے اس کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ یہ ساری خصوصیات، یہ سارا تعلق، یہ ساری محبت، یہ ساری عقیدت جو خانوادہ اہل بیت سے وہ اپنی جگہ پر، لیکن مہدی منتظر کا نظریہ، مہدویت کا نظریہ اور مہدویت کا مفہوم اور اس کا عنوان، یہ ایک عالمی سوچ ہے، ایک عالمی نظام ہے، ایک عالمی فکر ہے، ایک عالمی تحریک ہے
اس لیے تشیع کسی گروہ کا نام نہیں ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، تشیع کسی فرقے کا نام نہیں ہے۔ تشیع نظریہ مہدویت کا جب حامل ہے تو تشیع کو گروہ اور فرقہ نہیں ہے، بلکہ تشیع ایک عالمی سوچ کا نام ہے۔ اس ملک کے اندر یہ ہمارا جو خطہ ہے، بر صغیر کا جو منطقہ علاقہ ہے، یہ تو فرقوں کی مارکیٹ ہے، فرقوں کی مارکیٹ ہے۔ ہر سوچ کو، ہر نظریے کو فرقہ اور مذہب قرار دینا یہاں بڑا آسان ہے۔ گروہ کا تشیع گروہ نہیں ہے، تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع اس محدود معنی میں مذہب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ تشیع ایک عالمی سوچ، ایک عالمی تحریک۔ جب تشیع نظریہ مہدویت کی حامل ہے تو جیسے مہدویت عالمی سوچ ہے، اسی طرح تشیع بھی عالمی سوچ ہے۔ اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے اندر جب کام کرنا ہے تو ہم کس طریقے پہ آگے بڑھیں گے، کس طریقے پہ نظام عدل اور قسط کو قائم کرنے کی ہم کوششیں کریں گے، وہ راستے ہمیں تلاش کرنے ہیں۔ لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانا، بے محروم لوگوں، کمزور لوگوں کے حق میں آواز اٹھانا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی نظریہ مہدویت کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہمیں مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے، صرف تشیع کے حوالے سے نہیں۔ تشیع کے حقوق کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی عوام کے جو جائز حقوق ہیں، جو اس عدل کے تقاضوں کے مطابق ہے جو مہدی موعود کا کریں گے، اس کی روشنی میں جو عوامی حقوق ہیں ان کی ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ یہاں ہم غریبوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جو مسائل درپیش ہیں عوام کو، غربت ہے، جہالت ہے، بیماریاں ہیں، ان کے حقوق طلب ہو رہے ہیں، بیت المال کا کل دونوں ہاتھ سے لوٹا جاتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مال فے کے حوالے سے سید الشہداء نے اپنے خطبے میں کیا کہا، علماء سے پوچھ لیجیے۔ خطبات میں مال فے کا بھی تذکرہ کیا، اور مال فے جس طریقے پہ خود برد ہو رہا تھا اس کی طرف بھی توجہ دلائی۔ صرف مسئلہ عقیدت و احترام کی حد تک نہیں تھا، بلکہ حسین ابن علی بھی اسی نظام عدل کو آگے سامنے رکھ کر آگے چل رہے تھے جو علی ابن ابی طالب نے جس کو عملی میدان میں شروع کیا تھا، اور جس کے لیے عملی میدان میں انہوں نے اپنی حکمرانی کے دوران ایک نمونہ پیش کیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس دور میں ایک عیسائی مؤلف نے جب کتاب لکھی، جورج جرداق لبنانی نے، تو اس کا نام رکھا نداء العدالت الانسانیہ الامام علی۔ آج بھی اگر عدالت انسانی انصاف اور عدالت کی کوئی آواز ہے تو وہ علی بن طالب کی ذات ہے۔ اس لیے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، 1400 سال پہلے جو عدل و انصاف علی ابن ابی طالب نے قائم کیا، جو نقوش چھوڑے، جو اصول چھوڑے، اور ہر بات میں علی ابن ابی طالب نے اصول چھوڑے، ہر بات میں اصول چھوڑے، اور اصولوں پر کبھی سودا بازی نہیں کی۔ آپ دیکھ لیجئے جب شورا بنی تھی اور خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اب پھر ہم منتظر ہیں۔ منتظر کے لیے ضروری ہے کہ جس کا انتظار کر رہا ہو اس کے لیے راستہ ہموار کرے، اس کے لیے فضا کو سازگار بنائے، اور فضا سازگار تبھی بن سکتی ہے کہ جو مشن لے کے وہ آ رہا ہے، اس مشن کے لیے ہم مل جل کر سب اپنی طاقتیں اور توانائیاں صرف کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اتحاد اسلامی کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی راستہ ہموار کر رہے ہیں امام منتظر کے آنے کا۔ اور اگر عزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اسی نظام عدل کے راستے میں ہم کر رہے ہیں جس کو آ کر امام منتظر قائم کرے گا۔ اسی کا ایک شہری آزادیوں کا تحفظ، لوگوں کے حقوق اور احترام اور عزت و آبرو کا تحفظ، میں سمجھتا ہوں اس نظام عدل کا حصہ ہے، اور اسی کے لیے فضا ہموار کرنے کی کوششیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء کے سامنے
کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے. عزاداری سید الشہداء ہی مظہر ہے اس عدل و انصاف کا جس کو امام منتظر کا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. اور ہمیں عزاداری سید الشہداء کو اس انداز میں منانا ہوگا ان رسموں کے ساتھ ساتھ عزاداری سید الشہداء کے مفہوم کو اس سے جو ہم سبق درس لے سکتے ہیں ان دروس کو اس انداز میں پیش کرنا ہوگا کہ عزاداری سید الشہداء اسی نظام عدل کے لیے راستہ ہموار کرنے کا سبب بنے جو امام منتظر سے ہم انتظار رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شہری آزادیوں کا تحفظ بھی نظام عدل کا حصہ ہے. شہری آزادیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے اور عزاداری سید الشہداء شہری آزادیوں میں شامل ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا اس ملک کے اندر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، جو بعض صوبوں کے اندر FIR درج ہو رہی ہیں مجالس اعضاء پر، میں اس کو کنڈم کرتا ہوں. یہ خلاف قانون ہے، یہ نظام عدل کے خلاف ہے. عدل کی نفی ہے اور ہم عدل کی نفی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ عدل کے لیے تو ہم انتظار کر رہے ہیں اور یہ عدل کی نفی نہیں ہونے دیں گے. اور اس سلسلے میں جیسے سید الشہداء نے اصول نہیں چھوڑے لیکن اپنے ہدف کے سامنے، نظام عدل کے سامنے اپنی جان قربان کر دی، اس لیے ہم اسی طریقے پہ ہم اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے، یقیناً نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہدف اور مقصد کے سامنے کو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. عزاداری سید الشہداء کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. اور میں کہتا رہتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، ہماری شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے کوئی بہانہ، کوئی سیکورٹی کا بہانہ، کوئی اور بہانہ قابل قبول نہیں. ہم آزادی سے عزاداری منانا چاہتے ہیں. یہ کنٹینروں کی قطاریں اور خاردار تاروں کے جھنڈ اور کناتوں کے حصار اور اس سے پہلے کرفیو کا عالم اور سنگینوں کے سائے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم آزاد شہری ہیں، آزادی سے عزاداری منانا چاہتے ہیں. تکرار کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ کہتے ہیں کہ دھماکے ہوں گے، خود کش حملے ہوں گے تو نقصان ہوگا، تو میں کہتا رہتا ہوں کہ عزاداری کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج امام ولی اثر کی ہم یاد منا رہے ہیں اور ان کے تذکرے کر رہے ہیں اور ان کے جشن منا رہے ہیں ان کی ولادت کا، ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ جس نظام عدل کو وہ لے کے آئیں گے اور جس سے عرض خدا پر ہو جائے گی اس نظام عدل سے، جیسے ظلم و جور سے پر ہوگی، اس کے قیام کے لیے ہر وہ کوشش جو اس نظام عدل کے لیے زمینہ ہموار کرنے، راستہ ہموار کرنے، فضا بنانے کی کوشش ہو، اس میں ہم سب مل کر اس جدوجہد میں شامل ہوں گے اور اس ملک کے اندر ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے ہم اپنی کوششوں کو یقیناً پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. میں سمجھتا ہوں ہم خود غرور ہوں گے، سرفراز ہوں گے، سربلند ہوں گے جب ہم ولی اثر کے اس مشن کے لیے اپنی جدوجہد کو مل کر تیز کریں گے. چھوٹے موٹے اختلافات، ٹولیوں میں بٹنا، ٹکڑیوں میں بٹنا، آج ہم ولادت جب منا رہے ہیں ولی اثر کی تو ولی اثر ایک ہے، ان کے ماننے والوں میں بھی یگانگت ہونی چاہیے. ان کا پیغام ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے، تو ہمارے اندر یہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے. چھوٹے موٹے اختلافات جو طریقہ کار کے اختلافات ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے میں سمجھتا ہوں کہ مین باتوں کے اندر متحد ہونا، اپنے اخلاقیات کو بہتر بنانا. میں دیکھ رہا ہوں جب چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے تو بےہودگی، بد کلامی، بد زبانی، الزام تراشی، بہتان تراشی پر لوگ اتر آتے ہیں. کوئی بھی ہو، یہ چیزیں ممنوع ہیں. جب امام زمانہ کو ہم اس وقت ان کا جشن منا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ کی سیرت اور کردار جو اہل بیت کی سیرت اور کردار ہے، اس کردار کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے.
اور ایسے انداز میں اپنے اندر وحدت اخوت برادری کو اور زیادہ مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے. بہت